الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے عزیز اور بزرگوں، یہ دنیا اور دنیا کی سب راحتیں اور تکلیفیں سب عارضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی کو بنایا ہے، اور ہم سب کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی آخرت کی زندگی کے بنانے کے لیے اور اس میں کامیابی کے لیے تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اس تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے ساتھ محبت اور ان کی آخرت نہ بگڑے اس خاطر سارا انتظام فرمایا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پسندیدہ چیزیں، اپنی مرضیات اور اپنی نامرضیات، ان تمام کی رہبری کے لیے آسمان سے ان پر وحی اتاری۔ اس لیے یہ دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو رضوان اللہ علیہ مجمعین اس دنیا کی زندگی کے ناپائیدار، اس میں ہمیشگی نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی کو بقا ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اصل کامیابی کا مدار اس زندگی پر ہے جو مرنے کے بعد آنے والی ہے۔ اس کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد احادیث میں اپنے اصحاب کو رہبری فرمائی، جن میں سے ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بدن کا ایک عضو پکڑا۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو روایت نقل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حضرت ابن عمر فرماتے ہیں میرے مونڈھے کو پکڑا، میرے کاندھے کو پکڑا اور پکڑ کر کے متنبہ کیا۔ آپ علیہ السلام سیدھی بھی بات فرماتے تھے، لیکن یہاں اہمیت کے لیے آپ نے بدن پکڑا، کندھا پکڑا، مونڈھا پکڑا، اور پھر فرمایا ابن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم پردیسی آدمی۔ ایک آدمی اپنا وطن، اپنا گھر چھوڑ کر کسی کام کے لیے کسی اور ملک میں گیا ہو، کسی اور شہر میں گیا ہو، اس کا ہر وقت دل اٹکا رہتا ہے اپنے گھر کی طرف۔ اس وقت اس کے ذہن میں ہر وقت یہ بات رہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے کاروبار کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے کو، سب کو وہاں چھوڑ کر آیا ہوں، مجھے واپس وہاں جانا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس دنیا سے آخرت کی طرف ہمیں منتقل ہونا ہے، اس کی اس دنیا میں ہر شخص کو اس حال سے گزرنا ہوتا ہے، اس کی مثال لے کر سمجھایا کہ جیسے آدمی جاتا ہے تو گھر کی بار بار فکر میں رہتا ہے، اور اس فکر میں رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا کام یہاں نہ ہو جائے جس کی وجہ سے گھر پہنچنے میں پریشانی ہو، چوکنا رہتا ہے۔
اپنے تمام کاموں کی فکر میں رہتا ہے کہ میرا کام جلدی نمٹا کر اصل وہاں جانا ہے۔ یہ ساری باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس ارشاد میں اشارے میں فرما دی۔ پھر اتنا ہی نہیں، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او عابر السبیل، ایک آدمی کسی پردیس میں جاتا ہے، وطن چھوڑ کر کہیں اور کام کاروبار کے لیے جاتا ہے، تو زیادہ جھمیلے نہیں ہوتے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں کوئی مکان بھی رکھتا ہے، اس مکان میں اپنی ضرورت کی مقدار کی سہولتیں رکھتا ہے، ضرورت کا سامان رکھتا ہے، وہاں رہ بھی لیتا ہے۔ لیکن ایک آدمی اس سے بھی بڑھ کر کے اگر اس کو اپنے پسندیدہ شہر اپنے وطن میں پہنچنا ہے اور راستے کا سفر ہے اور سفر بڑا بھیانک ہے، جس میں کھاردار جھاڑیاں بھی آ رہی ہے، کانٹے دار درخت بھی ہیں، گاڑی کو نقصان پہنچا سکے ایسے حالات بھی ہیں، اور بھیانک وادیاں ہیں، اور انسانوں میں سے ڈاکوؤں کا ایریا بھی اس کو پار کرنا ہے، چور اور ڈاکوؤں کے محلے سے اس کو گزرنا ہے، پھاڑ کھانے والے جانور جس راستے میں کبھی حملہ ور ہو جاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اسے واقفیت ہے، اس کے باوجود وہ سفر کر رہا ہے، تو اس سفر میں وہ کیسے سہمے ہوئے سفر کرے گا؟ راستے میں اگر اس کو کوئی روکنے کی بات کرے گا کہ بھیا ذرا رک جاؤ، اگر سواری کو کوئی عارضی نقصان پہنچا تو بھی اس کی فکر ہوگی کہ گاڑی سے اترے بغیر کوئی انتظام کروں میں، اس لیے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ راستہ پر خطر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے فرمایا او عابر السبیل، ارے یہ نہیں کہ تم پردیسی ہو اور پردیس میں رک گئے، بلکہ یوں سمجھنا اس سے بڑھ کر کہ تم بھیانک راستے سے گزر رہے ہو اور گزرتے گزرتے تمہیں اپنی منزل پر پہنچنا ہے، اور راستے میں ایسی وادیاں اور خطرناک حالات ہیں۔ دنیا کے حالات میں آدمی کسی بھی طرح بچ جائے گا، اور اگر نقصان ہو گیا تو کتنا نقصان ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں اشارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ ایک ہمارا سفر پردیسی اور اجنبی جگہ سے اپنے گھر اور وطن کی طرف جا رہا ہے، اور ہمارا سفر چل رہا ہے راستے میں جس میں ایسے پرخطر چیزوں سے ہمیں گزرنا ہے، اور ایک سفر ہمارا اس دنیا سے اپنے اصل گھر آخرت اور جنت کی طرف چل رہا ہے۔ یہاں چور ڈاکو انسانوں میں سے ہیں، اور وہاں ہمارے اعمال کا ڈاکو شیطان ہے۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور شیطان کے چیلے اور اس کی جماعت تمہیں اس جگہ سے تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تم اسے نہیں دیکھتے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ شیطان کے حملے بڑے عجیب ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے جو چھوٹ دے رکھی ہے، رب انذرنی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دیجئے اس دن تک جس دن آپ بندوں کو مرنے کے بعد اٹھائیں۔ اللہ نے فرمایا ایک طے شدہ وقت تک، یعنی پہلا سور پھونکے جانے تک تیرے لیے مہلت ہے، اس کے آگے نہیں۔ آنکھ جب تک ہم سب کی کھلی ہے تب تک ہمارے پیچھے شیطان لگا پڑا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے، آدم کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ ایک شیطان لگا پڑا ہے جو اس کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ ایک فرشتہ بھی لگا ہے۔ اللہ نے دونوں انتظام کیے ہیں، اور بندے کو پوری سوچ سمجھ عقل اور پھر صحیح حق اور صحیح راہ کون ہے یہ ساری چیزوں کی رہبری فرما دی، اور پھر فرمایا من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ کی طرف سے کوئی زبردستی کسی بندے کے لیے نہیں ہے۔ تو ہمارے اس راہ میں
جو جنت میں پہنچنا ہے اور آخرت کی طرف ہم روزانہ قدم بقدم، اور روزانہ نہیں بلکہ لمحہ بلمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ جو ہماری زندگی میں گھڑی میں آگے بڑھ رہا ہے، یہ ہماری زندگی کا منٹ کم ہو رہا ہے، اور حالات خطرناک ہیں، شیطان کا مقابلہ ہے، طرح طرح کی معصیتوں میں، گناہوں میں، نافرمانیوں میں ڈالنے کی پوری محنت میں شیطان لگا ہوا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے سامنے قسم کھائی ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان تمام کو ضرور بضرور گمراہ کروں گا۔ اللہ تبارک نے فرمایا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تجھ سے اور تیرے پیروکار تمام سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادت کی، ہماری اطاعت کی رتی برابر ضرورت نہیں، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ہماری اپنی ضرورت ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو من اہل القبور، اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ راستے کا مسافر ایک لمحہ غافل نہیں رہتا جب خطرناک راستے سے گزرتا ہے، تو ہم خطرناک راہ سے گزر رہے ہیں، ایک لمحہ بھی اگر غفلت کھائی تو آخرت کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، عبداللہ ابن عمر اپنے آپ کو یوں سمجھو کہ ہم قبر والوں میں ہیں، یعنی آج ہم چلتے پھرتے ہیں، لیکن یہ تصور اگر ذہن میں سوار رہے کہ مجھے مرنا تو ہے ہی ہے، جو کل حال آنے والا ہے اس کی اگر آج فکر لگ جائے تو معصیت سے اور نافرمانی سے آدمی بچ سکتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابن عمر خذ من صحتک قبل سقمک ومن حیاتک قبل موتک فإنک لا تدری ما اسمک غدا، اے ابن عمر اپنی تندرستی کے زمانے سے اپنے لیے ذخیرہ اکٹھا کرنا شروع کرو، اس سے پہلے پہلے کہ تم بیمار پڑ جاؤ۔ اور صحیح بات ہے، بیماری پہلے سے کوئی وارننگ نہیں دیتی کہ آج 16 تاریخ کو اتنے بجے سے تم بیمار ہو۔ اچھا خاصا آدمی تندرست ہوتا ہے اور یکایک بیمار پڑ جاتا ہے، پھر آدمی اس وقت افسوس کرتا ہے کہ مجھے یہ کرنا تھا اور وہ کرنا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال خمسا، تم اعمال کی جلدی کرو، اعمال کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ ایسے فتنے آنے والے ہیں کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کے مانی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حالات اتنے جلدی تبدیل ہوں گے کہ صبح کا حال بندے کا الگ ہوگا، شام کی حالت بدل جائے گی، رات کو سونے کی حالت الگ تھی، صبح کی حالت الگ ہوگی، دنیا حالات سے ایسی بھری پڑی ہوگی، احساس نہیں ہوگا کہ صبح سے لے کر شام تک میری زندگی میں ایسی تبدیلی آ جائے گی۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے حالات خطرناک آنے والے ہیں، صبح کو مومن ہوگا اور شام کو وہ کافر ہوگا۔ ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ بھائی اچھے خاصے ہیں، لیکن تندرستی اور بیماری سے بڑھ کر کے یہ خطرناک حال ہوگا کہ صبح کو تو مومن ہے، شام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی یہ نعمت اس کے اندر سے نکل جائے گی۔ بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یمسی مومنا ویصبح کافرا، رات کو تو شام کر رہا ہوگا وہ مومن ہونے کی حالت میں، اس کی صبح ہو جائے گی کہ وہ کافر ہوگا۔ اگرچہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اس کی ایک وضاحت یہ فرمائی ہے کہ شام کو صبح تو کرے گا اس حال میں کہ وہ اپنے مومن بھائی کی عزت، آبرو اور مال کو اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوگا، شام کو اس حال میں آ جائے گا کہ یوں سمجھے گا کہ اس کی عزت لوٹنا حلال ہے،
اس کی آبرو لوٹنا حلال ہے، اس کو جان سے مار ڈالنا حلال ہے، اس کے مال کو لوٹنا حلال ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں صبح کو مومن شام کو کافر، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی ایک دن میں ایک وقت میں تو اپنے مومن بھائی کے متعلق بڑی وسعت رکھتا ہے، اور پتہ نہیں کوئی معاملہ بن جاتا ہے کہ شام کو بات بالکل الٹی ہو جاتی ہے۔ اور جس وقت زمانے میں دجال نکلے گا، اور دجال یہ کسی ملک کا نام نہیں ہے، دجال کسی ٹیکنالوجی کا نام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دی ہوگی ضرور، لیکن یہ نہیں ہے جیسے واٹس ایپ کی دنیا میں غلط سلط سب چلتا ہے کہ کسی ملک کا نام ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، تم جانتے ہو، یعنی صحابہ جانتے تھے کہ ایک قبیلہ تھا، اس قبیلہ کا ایک شخص تھا عبد العزیٰ بن قطن، جو زمانے جاہلیت میں وفات پا چکا تھا۔ آپ نے فرمایا دجال عبد العزیٰ بن قطن کے ہم شکل ہے۔ کسی ملک اور ٹیکنالوجی کا نام تھا تو میرے نبی کو ایسی تشبیہ دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اس زمانے میں لمحہ لمحہ میں لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا ابن عمر خذ من صحتک قبل سقمک، اپنی بیماری آنے سے پہلے پہلے اپنی تندرستی کے زمانے میں آخرت کی تیاری کا سارا سامان لے لو۔ ومن حیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی میں موت کے آنے سے پہلے پہلے، موت کے آنے سے پہلے پہلے تیاری کر لو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا اسْمُكَ غَدًا، تم نہیں جانتے ہو کہ آئندہ کل تمہارا نام کیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں تمہیں کہ آج تو تم زندہ کہے جاتے ہو، کل تمہارا نام مردوں میں ہوگا۔ ایک آدمی سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو لوگ اٹھاتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اس کی وہ رات کا سونے کا وقت تھا، وہ آخری رات تھی، صبح اس کی ہونے والی نہیں تھی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری روحوں کو روک لیتا ہے ان کی موت کے وقت میں، اور ان کو بھی روکتا ہے جن کا بھی موت کا وقت نہیں ہے لیکن سو رہے ہیں۔ پھر سونے والوں میں سے اللہ نے جس کی زندگی باقی رکھی ہے ان کی روح کو چھوڑتا ہے، اور جن کی زندگی پوری ہو گئی وہ گئی ہو گئی۔ اللہ نے ہم کو ایک زندگی دی ہے، اس زندگی کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ اس پر فیصلہ ہونے والا ہے، اس زندگی پر اس کا فیصلہ ہے۔ اور شرح حدیث دوسرا مطلب اور بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا اسْمُكَ غَدًا، تیرا نام آئندہ کل کیا بن جانے والا ہے تو نہیں جانتا، یعنی آج تو فرما بردار ہے، کل تیرا نام نافرمانہ میں ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہ چیز تو لمحے میں ہو جاتی ہے، ایک لمحے میں آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، دوسرے لمحے میں اللہ کی نافرمانی کرے، اور معلوم نہیں ہے کہ کس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی روح کو قبض کرنے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسانوں کی 4 قسمیں ہیں، مختصراً یہ کہ یہ ایک قسم وہ ہے انسانوں کی کہ جو پیدا ہوتا ہے مسلمان ہونے کی حالت میں، یعنی مسلمان گھرانے میں، زندگی گزارتا ہے مسلمان گھرانے میں، اور وفات بھی پاتا ہے مسلمان ہونے کی حالت میں۔ ایک بالکل اس کا مقابل ہے، پیدا بھی ہوا تھا کافر گھرانے میں، زندگی بھی اس کی اسی طرح گزری اور مرا بھی اسی طرح۔ پہلا بڑا خوش قسمت ہے، دوسرا جو ہے پورا بد قسمت ہے۔ لیکن ایک شخص وہ ہے کہ اس کی پیدائش جو ہے مسلمان گھرانے میں، زندگی گزارتا ہے مسلمان گھرانے میں، لیکن اس کی زندگی کے کسی عمل کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت
اس سے ہٹ جاتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اور وہ مرتا ہے کافر ہونے کی حالت میں، یہ اور زیادہ بدبختی کی بات ہے کہ اللہ نے مومن گھرانہ دیا، زندگی ایمان پر گزری اور پھر کسی گناہ کی وجہ سے مرنے سے پہلے ایسے اعمال میں لگ گیا کہ جس کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو گیا۔ کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک کانٹے دار ٹہنی راستے میں گزرنے والوں کے لیے نقصان دے رہی تھی، کسی شخص نے اس کو کاٹ دیا، ہٹا دیا۔ فقدر اللہ فشکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدردانی فرمائی۔ پچھلی پوری زندگی جو غلط تھی، اللہ تبارک اس نیکی کے بدلے میں اس کو صحیح راہ پر ڈال دیا۔ بخاری کی روایت ہے کہ ایک بلی کو باندھ رکھا، اس کو چھوڑا نہیں کہ وہ اپنی غذا کا انتظام کرے، اور باندھ رکھا اس کی غذا کا انتظام نہیں کیا، اللہ نے اسی پر پکڑ فرما لی۔ اس لیے کسی برائی کو ہلکا سمجھ کر اے معشو نہیں، وہ اس دن پکڑ کا ذریعہ بن گیا اور ہمیں احساس نہ ہو، اور پھر اسی کی وجہ سے موت کے وقت میں اور اس سے پہلے ہم اپنے ایمان سے محروم ہو جائے۔ اس لیے آج اللہ تبارک نے ہم سب کو زندگی دی ہے، اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے اور اس سے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنت باقی ادا فرما دیں۔